بزرگان محترم، جو آیت آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی، یہ غزوہ احد سے ہی متعلق ہے۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم قتل کر دیے جا رہے ہوں تو بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا، اگر ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہوں تو بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا، کسی حال میں اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے درمیان کچھ اختلاف صحابہ کے درمیان ہو گیا، جو آگے آیت آ رہی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا، اور حملہ کر کے مسلمانوں کو اس وقت میں جو نقصان اٹھانا پڑا وہ بہت ہی زیادہ تھا۔ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ وہ جو مال غنیمت کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے وہ آگے والی آیت کے اندر میں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب یہ سارا معاملہ ہوا تو آ کر کے کھڑے ہو کر کے ایک جگہ پر چلانے لگے، آواز لگانے لگے، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر جواب دینا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا خاموش رہو، کچھ جواب نہ دو۔ 3 مرتبہ ابو سفیان نے آواز لگائی، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ پھر 3 مرتبہ آواز لگانے کے بعد دوسرا سوال ابو سفیان نے یہ کیا، کیا تم میں ابو قحافہ موجود ہیں؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا۔ 3 مرتبہ آواز لگائی، کوئی جواب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا خاموش رہو۔ تیسری مرتبہ آواز لگائی ابو سفیان نے، کیا تم میں عمر موجود ہے؟ عمر ابن خطاب موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا خاموش رہو، کچھ جواب نہ دو۔ جب یہ بات ہو گئی تو ابو سفیان اپنے دوستوں کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ سب مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے جوشیلے، ان کو برداشت نہیں ہوا، اور یہ جو ہے آ گئے اٹھ کر کے اور ان کو جواب دیا۔ اور جب جواب دیا تو ان کے جواب میں ابو سفیان نے یہ کہا اعلو حبل، آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، حبل کی جے ہو۔ آج کسی کی جے کاری کی نعرے لگوائے جاتے ہیں زبردستی۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ دیکھو پہلے سے چلا رہا ہے۔ یہ حبل ایک بت کا نام ہے، ایک مورتی کا نام ہے جس کی پوجا وہ لوگ کرتے تھے۔ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یا مکہ کے جو کافر مشرک ہیں، یہ حبل نام کی عبادت کرتے تھے، مورتی کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس کی جے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے حبل بلند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو، عجیب ہو، جواب دو۔ ہاں میں کیا کہوں، کیا جواب دوں، یہ بھی تو بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اعلی و اجل، جواب دو کہ اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ سب سے زیادہ بزرگی والا ہے۔
کوئی کسی اور نعرے لگاتا ہے، ایمان والا تو اللہ کے ہی نام پر نعرے لگائے گا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے گا، وہ نعرے تکبیر کے بلند کرے گا۔ پھر سامنے سے ابو سفیان نے ایک اور نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم۔ یہ عزا بھی ایک بت کا نام ہے جس کی عبادت مشرکین مکہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ کہتے نا ہماری حکومت ہے، ہماری سیاست ہے، ہمارا جج ہے، ہمارا کورٹ ہے، ہمارے گواہ ہیں، انصاف بھی ہم ہی کریں گے، گواہ بھی ہمارے ہی ہوں گے، اور خریدے اور بیچے جانے والا کام بھی ہم ہی کریں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے کہا، عمر اجیبوہ، جواب دو۔ تو حضرت عمر کا پھر وہی پوچھنا تھا، کیا جواب دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم ان کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا سردار ہے، اللہ ہمارے کام بنانے والا ہے، تمہارے لیے کوئی آقا سردار اللہ نہیں ہے۔ یہ جواب دو۔ یہ وہاں واقعہ پیش آیا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو مسلمانوں کو پہلی مرتبہ فتح ہوئی، پھر جب پانسا پلٹا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو یہ لوگ جانے لگے، اور جب جا رہے ہیں تو دور ایک مقام تک پہنچے، کفار مکہ ایک مقام تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنے مسلمانوں کو ہم نے قتل کر دیا، شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جو تھوڑے بہت باقی تھے ان کو بھی اگر ختم کر کے نکل آتے تو سارا لفڑا ہی ختم ہو جاتا۔ یہ انہوں نے سوچا، اور سوچ کر کے ارادہ یہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ابھی موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے گیا تو پھر ان کو یہ ایسا موقع ہمیں آنے والا دوبارہ ملنے والا نہیں، اس لیے ابھی ان کو جو ہے پورا جو ہے ان کی جو ہے جڑ سے ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ارادہ کر کے واپس مدینے کی طرف آنے کا، احد کی طرف آنے کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ایمان والوں کا ڈال دیا، ایسا ڈر ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ خود بخود ان کے پاؤں رک گئے، اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا واپس جانے کا، وہ ارادہ کافروں نے چھوڑ دیا۔ تو جو رعب، جو دبدبہ ایمان والوں کا کافروں کے دل میں تھا، وہ دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعب ڈال دیا تھا، اور اس رعب کی وجہ سے وہ پلٹے نہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا تھا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے، اب اس رعب کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ جو گاؤں سامنے ان کے آیا، ایک دیہات گاؤں، تو وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میں تم کو بہت سارا پیسہ دوں گا، یا ہم تم کو بہت سارا پیسہ دیں گے، یہ پیسہ لے لو، لیکن خبر یہ مشہور کر دو کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری فوج واپس احد کی طرف چل پڑی ہے۔ جھوٹی خبر، یہ میڈیا، یہ جھوٹی خبر پھیلانے والی میڈیا کہ پیسے لے لو، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا بول دو۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آج؟ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، شکل و صورت کچھ الگ تھی، بس آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس وقت میں وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا۔ تو بہرحال پیسے دے کر کے جھوٹی خبر پھیلانے کا کام وہاں سے چلا ہے، اور آج تک چلتا آیا ہے، اور یہ چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ میڈیا پر بھروسہ کرنے والا آدمی کبھی سچائی تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ خبر پھیلا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سب کچھ بتلا دیا، ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو لے کر کے ان کا پیچھا کیا، اور ایک مقام تک پہنچے، وہاں تک پہنچنے تک وہ لوگ نکل کے جا چکے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت آج پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اس رعب کا ذکر کر رہا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ہم عنقریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، جس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کہ دنیا کے اندر دنیا کے معاملات کو چلانے میں کوئی پارٹنر اللہ کے لیے چاہیے، کس نے؟ انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ فلاں، انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے ان مورتیوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہ قرآن میں اتاری، نہ حدیث میں اتاری، نہ کسی اور کتاب کے اندر اتاری۔ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل ان کے معبود ہونے کی نہیں اتاری ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، ان کی عبادت کرو، نعرے لگاؤ، تو اب ان کا ٹھکانہ کیا؟ مأواہم النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ تو کفر پر دن دنانا، اپنے کفر کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھنا، کسی پر ظلم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ آج شہروں میں دن دنا رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، ان کافروں کا شہروں میں اترا کر کے چلنا، دن دنا کر کے چلنا اور ان کا تکبر کے انداز میں چلنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات آ رہے ہیں اور بھی حالات آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کا ذکر کیا، تو بہرحال حالات آئیں گے، لیکن ثابت قدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفر کے دن دنانے کو جلد از جلد ختم فرمائے اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آنے والے نسلوں کے، ہمارے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے شر سے سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔